محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے آج رمضان الکریم کی 17 تاریخ ہے۔ آج کا دن تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری میں جمعۃ المبارک کے دن مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع وادی بدر میں حق اور باطل کا پہلا معرکہ رونما ہوا۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ تھا اور پہلا غزوہ تھا۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں جنگ لڑی گئی ہو اور نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس اس جنگ میں تشریف لے گئے ہوں، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور ایسی جنگ جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں لڑی گئی اور اس میں نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس تشریف نہ لے گئے، اسے سریہ کہتے ہیں۔ 2 قسم کی جنگیں حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہوئیں۔ جن میں حضور خود تشریف لے گئے انہیں غزوہ کہتے ہیں، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک۔ یہ وہ جنگیں ہیں جن میں نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے انہیں سریہ کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اہل مکہ نے اسلام کو مٹانے کے لیے 1000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا۔ سامان حرب، سامان جنگ سے لیس ہو کر وہ مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ سے نکلے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دفاع کے لیے صحابہ کرام سے مشاورت کی، اور اہل ایمان کا یہ کارواں اور یہ قافلہ 313 نفوس قدسیہ پر مشتمل تھا۔ یہ مدینہ شریف سے قافلہ سن 2 ہجری میں 12 رمضان المبارک کو یہ قافلہ روانہ ہوا، اور 16 رمضان شریف کو یہ بدر میں پہنچے۔ مسلمانوں کے بدر میں پہنچنے سے پہلے ہی قریش مکہ، کفار مکہ جو ہیں وہ وادی بدر میں پہلے ہی پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ تو اہل ایمان کا قافلہ بدر میں پہنچ گیا 16 رمضان شریف کو، اور تعداد صرف 313 تھی، اور اس پورے لشکر اہل ایمان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، اور صرف 8 تلواریں تھیں، اور 70 اونٹ تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جس سواری پہ سوار ہو کے آئے تھے اس پر حضور کے ساتھ 2 اور بھی سوار تھے۔ ایک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے، اور ایک اور صحابی تھے۔ چونکہ سواریاں تو تھی نہیں، بہت کم تعداد تھی، تو باری باری سوار ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے، پھر حضرت علی سوار ہوتے، اور پھر وہ صحابی سوار ہوتے۔ اس طرح یہ سفر طے ہوتے ہوتے 16 رمضان شریف کو بدر میں یہ قافلہ پہنچا۔ تاریخ اسلام کا یہ اہم ترین دن اس لیے ہے کہ عالم کفر نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنے سارے وسائل جو ہیں وہ جھونک دیے تھے،
اور کل جو پونجی تھی نبی کریم علیہ السلام کی وہ 313 افراد پر 3 گنا زیادہ لشکر سے، پھر سامان جنگ بھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بدر میں ایک دعا فرمائی۔ صحابہ کرام تو انہیں حضور نے حکم دے دیا کہ تم سب آرام کرو، 8 پہر کے روزے تھے صحابہ کرام، تو حضور نے یہ رات مناجات میں گزاری، دعاؤں میں گزاری۔ تو ان دعاؤں میں جب رات گزاری تو حضور کی ایک دعا جو ہے بڑی دردناک دعا تھی، بڑی دردناک دعا تھی کہ حضور پر گریہ کی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ مناجات اور دعا کے جو الفاظ ہیں وہ دل میں اتر جاتے ہیں کہ کس درد دل سے حضور نے یہ دعا مانگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی اور عرض کی، باری تعالیٰ میرے پاس جو مٹھی بھر جماعت تھی، میں تیرے دین کے تحفظ کے لیے اور تیرے دین کی سر بلندی کے لیے انہیں لے کر بدر میں پہنچ گیا ہوں۔ اے رب کریم، ان مختصر لوگوں اور مٹھی بھر جماعت کی اگر تو نے نصرت مدد نہ کی، پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اذ تستغیثون ربکم، قرآن مجید کی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا جب تم مناجات کر رہے تھے، جب تم دعا کر رہے تھے، ربکم اپنے رب کی بارگاہ میں، فاستجاب لکم اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، وہ جب دعا قبول ہوئی تو اللہ کریم نے فرمایا ہم آپ کی مدد اور آپ کی نصرت کے لیے آسمانوں سے 1000 فرشتہ زمین پر اتار رہے ہیں۔ مردفین کا معنی ہے پے در پے، لگاتار۔ انی ممدکم، ہم نے تمہاری یہ مدد کی تو آپ کی دعا کو قبول کر کے کہ 1000 ملائکہ ہم نے اتارے۔ جب وادی بدر میں 17 رمضان شریف کو کفر اور اسلام کا لشکر آمنے سامنے تھا تو ایک تیز ہوا آئی، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جس سے آواز پیدا ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کے بالکل ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا حضور یہ آواز کیسی ہے؟ یہ بڑی تیز جھونکا آیا ہے ہوا کا، اور اس میں سے ایک آواز بھی بڑی گھومتی ہوئی آواز آ رہی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے جبریل امین کی معیت میں 500 فرشتے اترے ہیں، یہ ان کے اترنے کی آواز ہے، ان کے اترنے کی آواز ہے۔ اب تھوڑا سا وقت گزرا تو پھر بڑی تیز ہوا چلی اور آواز آئی، ایک بڑی تیز آواز، گھومتی ہوئی آواز تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا حضور یہ پھر آواز آئی ہے اور بڑا تیز جھونکا آیا ہے ہوا کا؟ حضور نے فرمایا میکائیل آیا ہے اور اس کے ساتھ 500 ملائکہ فرشتے آسمان سے اترے ہیں۔ وادی بدر میں وہ جگہ آج بھی قابل زیارت ہے، خوش نصیب لوگ زیارت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ حاجی سردار محمد صاحب بھی تھے اور ہمارے بھائی تھے یہاں شاہکوٹ کے بھی اور دوست بھی۔ تو ہم وادی بدر میں جب زیارت کے لیے گئے تو جو زیارت کرانے والے ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ ٹیلا ہے ریت کا جس پر ملائکہ اترے تھے، اور ایک صاحب حال وہاں ملا، اس نے کہا کہ رات کو پچھلے پہر آج بھی وہ آواز سننے کو ملتی ہے۔ تو یہ ملائکہ اترے اور قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، پے در پے ہم نے 1000 فرشتے اتارے۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی
کہ فرشتے تو پہلے انبیاء کرام کے ادوار میں بھی فرشتے نازل ہوتے تھے نبیوں پر، فرشتے ملائکہ اترتے، لیکن آج تک فرشتے لڑے نہیں تھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا لڑنا کیسے جاتا ہے، جنگ کرنے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ایک موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کا حکم دیا، اور انہیں حکم دیا کہ تم نے ان کی گردنوں پہ، ان کے گھٹنوں پہ چوٹیں لگانی ہیں۔ اب وہی ہوا کہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک کافر سے میرا مارکا تھا تو میں اس کو قتل کرنے لگا، تو میں نے دیکھا میرے وار کرنے سے پہلے ہی اس کی گردن کٹ کے نیچے گر گئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ملائکہ آسمان سے اترے ہیں وہ اس مارکے میں وہ جنگ کر رہے ہیں۔ یہ تعداد پھر 3000 کر دی گئی، 1000 پہلے آئے، پھر تعداد بڑھا کر 3000 کر دی گئی، پھر 5000 کر دی گئی۔ تو گویا کہ یہ واحد مارکہ ہے جس میں فرشتے اترے اور انہوں نے مسلمانوں کے شانہ بشانہ باقاعدہ اس جنگ میں حصہ لیا، اور انہوں نے جنگ کی، جس کے نتیجے میں بے سر و سامانی کے عالم میں 313 مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا کیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ریت اور مٹی اور کنکر مٹھی بھری کفار کی طرف زور سے پھینکی، اور حضور نے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ گئے، چہرے بگڑ گئے۔ تو وہ جو حضور نے مٹی ریت کنکر اٹھا کے پھینکے تھے، ہر کافر کی آنکھ تک اللہ نے اسے پہنچا دیا۔ کفار کے قدم لڑکھڑانے لگے، اور نامی گرامی قریش مکہ کے سردار تھے عتبہ، جسے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، ان کے ہاتھوں وہ مارا گیا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مقابلے میں شیبہ آیا تھا، آپ نے اس کو قتل کیا۔ ولید جو تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں آیا، لیکن اس نے حضرت ابو عبیدہ بوڑھے صحابی تھے، ان کو زخمی کر دیا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے دیکھا کہ جب ابو عبیدہ زخمی ہوئے ہیں تو انہوں نے آگے بڑھ کر ولید پر وار کر کے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ تو ایک وقت میں قریش مکہ کے 3 بڑے سردار جب مارے گئے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور پھر ابو جہل جو ہے اس کو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، معاذ اور معوذ، ان کی والدہ کا نام افرا تھا، وہ صحابیہ تھیں، اس لیے یہ جہاں بھی سیرت کی کتابوں میں آپ کو نام ملیں گے تو افرا کے بیٹے یہ لکھا ملے گا کہ حضور کی صحابیہ تھیں اور بڑا درد دل رکھتی تھی۔ ان 2 بچوں نے ابو جہل ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا، مارا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب ابو جہل کو دیکھنے گئے تو اس کے کچھ سانس چل رہے تھے، آپ چڑھ کر اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، فرمایا کہ اللہ کریم نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو نصرت کا پورا ہو گیا، تم بتاؤ تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اب وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے وہ ابو جہل جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلا گیا، واصل جہنم کر دیا گیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ابو جہل کی کوئی خبر لا کے دو، بتاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور وہ تو واصل جہنم ہو گیا۔ تو حضور کو لے کر حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اسی نے یہ لشکر ترتیب دیا تھا۔ حضور اس کی لاش پہ جا کے کھڑے ہوئے اور حضور نے فرمایا ایک موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون تھا، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ اب قدم اکھڑ گئے اور 70 کافر اس بھگدڑ میں مارے گئے، اور نبی کریم علیہ السلام کے 6 جانثار مہاجر صحابہ شہید ہوئے اور 8 انصار صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کل 14
شہید ہوئے مسلمان، حضور کے غلام اور صحابہ انصار و مہاجرین، اور کافر جو ہیں وہ 70 مارے گئے۔ تو اللہ کریم نے فرشتوں کے ذریعے اس جنگ میں نصرت فرمائی اور مدد فرمائی۔ اس جنگ میں تبرکاً 2 واقعات سناؤں گا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، غزوہ بدر میں ان کی آنکھ میں تیر لگ گیا، جس سے ان کے آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ لٹک کر یہاں رخسار پہ آ گیا۔ تو وہ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کی حضور دیکھیے میرا یہ آنکھ نکل گئی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت قتادہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ بتاؤ تمہیں آنکھ دے دیں یا جنت دے دیں؟ حضور نے فرمایا دونوں میں سے انتخاب کر، ایک چیز لے لے، یا آنکھ یا جنت۔ اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن کہ ہر نظر داد دے تیرے حسن انتخاب۔ بڑا انتخاب کرنا مشکل تھا، ایک طرف جنت ہے ایک طرف آنکھ ہے، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کی تو براہ راست اور ڈائریکٹ تربیت جو ہے وہ حضور نے کی تھی۔ یہ حضور کے گہوارہ تربیت اصحاب صفا کون تھے؟ جو حضور کے زیر تربیت تھے۔ تو انہوں نے کیا عرض کیا؟ بڑا پیارا جواب دیا کہ حضور آنکھ میں نے مانگی ہے، وہ میرے مانگنے پہ دے دیں، اور مہربانی اور کرم فرمائیں جنت اپنی طرف سے دے دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے شہادت کی انگلی سے لعاب دہن شریف لیا اور قتادہ کی آنکھ کے ڈیلے پہ لٹکا ہوا تھا، لعاب دہن شریف لگا کے پکڑ کے آنکھ کے اندر رکھ دیا، اور اوپر حضور نے یوں شہادت کی انگلی پھیر دی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ بتاؤ قتادہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آنکھ نکلی تھی یا یہ نکلی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ غزوہ بدر میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک محتمم بشان معجزہ ہے۔ حضور نے جنت بھی دے دی اور آنکھ بھی مل گئی۔ اور ایک صحابی تھے بڑے مشہور، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ، کل 8 تلواریں تھیں، بندے 313 ہیں مجاہد، اور تلواریں صرف 8۔ وہ بھی ایک تلوار ٹوٹ گئی، پیچھے 7 رہ گئی۔ وہ جن کی تلوار ٹوٹی تھی نا تو حضور کے پاس آ گئے کہ حضور یہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک کھجور کی ٹہنی پڑی تھی، سرکار نے اسے ٹہنی کو پکڑ کے فرمایا کہ لو اس سے جہاد کرو۔ تو جیسے ہی عکاشہ کے ہاتھوں میں گئی تو وہ چمکتی ہوئی خوبصورت تلوار بن گئی۔ انہوں نے اس کا نام رکھ دیا اون۔ اون کا معنی ہے مددگار، کہ مشکل وقت میں سرکار کی مدد تھی، اور کھجور کی ٹہنی مجھے پکڑائی تھی، وہ تلوار بن گئی تھی۔ اس تلوار کو دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا کہ لوگ دیکھنے آتے تھے کہ چلو اس تلوار کی زیارت کر کے آئیں، کہ جو کھجور کی ٹہنی تھی اور حضور کے دست اقدس کی برکت سے وہ تلوار بن گئی تھی۔ اس غزوہ میں اللہ کریم نے اہل اسلام کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں پھر آیت مقدسہ نازل فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری اس وقت مدد کی، نصرت کی، بدر میں جب تم بے سر و سامان تھے، جب تم بدر میں کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو یہ آج کا دن خاص اہمیت رکھتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا ایک درس میں بھی، کل جمعے میں بھی، کہ ان کی اتنی برکت ہے کہ اصحاب بدر کے نام کا وسیلہ پیش کر کے جو دعا مانگی جائے تو اللہ کو یہ اتنے پیارے ہیں کہ ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور ان کا اتنا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، آج کے بعد تم جو کچھ مرضی کرتے پھرو،
تمہاری زندگی بھر کے پچھلے سارے معاملات کو اللہ کریم نے معاف کر دیا ہے۔ اصحاب بدر، ان کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے آج کا دن۔ اصحاب بدر ایک ہیں شہدائے بدر، زیادہ تر محفلیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں شہدائے بدر، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھے کہ ایک ہے شرکائے بدر، ایک ہے شہدائے بدر۔ تو وہ جو شہید ہو گئے ان کا مقام مرتبہ بڑا ہی افضل و اعلیٰ ہے، لیکن جو شریک ہوئے اللہ کریم نے انہیں بھی بڑی عزت عطا فرمائی۔ لہذا شرکائے بدر، شہدائے بدر، اصحاب بدر جب لفظ بولا جائے گا، اصحاب بدر، اس میں شہداء بھی آ جائیں گے اور اس میں شرکاء بھی آ جائیں گے۔ تو یہ خاص عطا ہے اہل ایمان پر، جس کا تذکرہ سورہ الانفال میں غزوہ بدر کے تفصیلی واقعات موجود ہیں۔ دوسرا، آج کے دن ایک خاص نسبت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور کی وہ زوجہ محترمہ و مکرمہ ہیں۔ قرآن مجید میں حضور کی تمام ازواج مطہرات کو امہات المومنین کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اب جن کو قرآن ایمان والوں کی مائیں کہے، 11 ازواج مطہرات نبی کریم علیہ السلام کی، تو قرآن میں رب ذوالجلال نے حضور کی تمام جتنی بھی آپ کی رفیقہ حیات خواتین ہیں ان سب کو امہات المومنین کا ٹائٹل دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضور کی ازواج میں سے انہیں فقیہ امت کہا گیا ہے۔ فقیہ امت کہ حضور کے وصال مبارک کے بعد ان سے صحابہ کرام مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، مسائل پوچھنے آتے تھے، اور کثرت کے ساتھ جو حدیثیں مروی ہیں وہ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ حدیثیں جو مروی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ عنہ، اور حضور کا وصال مبارک بھی انہی کے حجرے میں ہوا، اور حضور کی قبر انور بھی انہی کے حجرے میں بنی۔ مسجد نبوی کے یہ سورہ حجرات ہے نا قرآن مجید، یہ مسجد کے ساتھ حجرے تھے حضور کی ازواج مطہرات کے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے حجرے میں حضور کی قبر انور ہے۔ حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھیں حضرت حفصہ جو حضور کے نکاح میں تھی، وہ بھی ام المومنین ہیں۔ مدینہ منورہ میں جہاں ہم کھڑے ہو کر مواجہ شریف کے سامنے حضور کی بارگاہ اقدس میں درود شریف عرض کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، جہاں غلام کھڑے ہو کر آج مواجہ شریف پر سلام پیش کرتے ہیں، یہاں حضرت حفصہ کا گھر تھا جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہ، امہات المومنین میں سے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے آج ان کے وصال کا دن ہے، اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا خاص پہلو یہ ہے کہ ان کی شان میں قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ صدیقہ بنت صدیق ہیں، عتیقہ بنت عتیق ہیں، عفیفہ بنت عفیف ہیں، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، اور ان کو اللہ رب العزت نے بڑی عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں۔ آج کے دن ان کا یوم وصال ہے، تو ان کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث شریف ذخیرہ احادیث میں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کا وقت تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ کھلے آسمان کے نیچے حضور تشریف فرما تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو حضور سے پوچھتی ہیں، رات کا چونکہ وقت تھا، تارے آسمان پہ جگمگا رہے تھے، تو پوچھتی ہیں حضور جتنے آسمان کے تارے ہیں آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ اب دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ کیا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میں کو تاروں کو گنتا رہتا ہوں، مجھے کیا پتا کتنے تارے ہیں؟ کیا میں امتیوں کی نیکیاں گنتا ہوں؟
ادھر سوال ہوا ہے ادھر آقا کریم نے فوراً جواب دیا. اور حضور سے پوچھتی ہیں کوئی آپ کی امت میں ایسا ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ تو حضور فرمایا ہاں میری امت میں ایک شخص ہے عمر بن خطاب جس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ خیال تھا کہ حضور میرے ابا جان کا نام لیں گے. تو انہوں نے پھر حضور سے پوچھا این حسنات ابی بکر، تو حضور میرے ابا جان ابو بکر صدیق جو ہیں ان کی نیکیاں کس درجے میں ہیں، ان کی نیکیوں کی کیا کیفیت ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیوں کے برابر. عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر. وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ نیکی غار والی نیکی ہے جس کی نیکی کا ذکر بے نیاز رب نے قرآن میں کیا ہے. غار والی نیکی کا ذکر قرآن میں آیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو وہ غار والی نیکی اس قدر عرفہ والا تھی کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے کتنے پیارے جملے نکلے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. اسی لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو، غار والی نیکی مجھے دے دو. اندازہ لگائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے یہ وابستہ ہونے والے اس امت کے عظیم شخصیات، عظیم ہستیاں جن کو یہ عزتیں، عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں ملیں تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی وجہ سے. اللہ کریم توفیق دے تو آج افطاری کے وقت آپ گھر میں جو روزہ افطار کرتے ہیں بزرگوں نے بڑے پیارے طریقے سے مسائل سمجھائے. کوئی بڑا اہتمام اگر نہیں کر پاتے تو کوئی بات نہیں، گھر میں جو معمول کی افطاری بنائی ہے تو آپ اس میں افطاری سے قبل دعا کریں کہ باری تعالیٰ آج جتنی بھی افطاری کا ہم نے اہتمام کیا ہے اس کا ثواب اصحاب بدر کی ارواح کی نظر کرتے ہیں اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کی نظر کرتے ہیں. یہ آج 17 رمضان شریف ہے تو حاجی فقیر محمد صاحب رحمانی اور حاجی سردار محمد صاحب رحمانی آٹے والے، تو انہوں نے اس درس کے جتنے بھی سامعین اس وقت مسجد میں موجود ہیں ان سب کو خصوصی طور پر شہدائے بدر کی طرف سے افطاری کی دعوت دی ہے. آج ان کی رہائش گاہ پر افطاری ہے تو یہ انہوں نے چٹ بھیجی ہے کہ جتنے اس وقت درس کے اندر احباب موجود ہیں سب کو ان کی طرف سے دعوت ہے کہ افطاری میں شرکت فرمائیں، اور یہ افطاری جو ہے اصحاب بدر کی طرف سے کرائی جا رہی. اللہ تعالیٰ یہ قبول فرما کر حاجی سردار محمد صاحب کو، فقیر محمد صاحب کو اصحاب بدر کی طرف سے افطاری کی برکات سے بہرور فرمائے. اس دن کے حوالے سے یہ بہت ضروری دو باتیں تھیں، ایک بدر کے حوالے سے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ. اب میں مختصر زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ بہت ضروری تھا اس لیے کہ رات کی تراویح کے اندر یہ آیت کریمہ گزری، 20 پارے مکمل ہوئے اور کچھ ابتدائی حصہ تھوڑا سا قاری صاحب نے تراویح میں پڑھا. 21واں پارہ جو ہے آج ہم انشاءاللہ سنیں گے اور پھر 22ویں پارے تک آج منزل جائے گی. تو یہ آیت کریمہ بڑی توجہ سے سننے والی ہے. یہ 21ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے، 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا ہے. جو خاص پہلو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا ہے. یہاں ایک خاص بات ہے
کہ قرآن کہاں ہے، قرآن کہاں نازل ہوا اور کہاں ہے قرآن، خود قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ تو کہاں نازل ہوا، تو قرآن خود جواب دیتا ہے نزل علی قلبک، اللہ کریم نے فرمایا محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کے دل انور پر اتارا ہے۔ آج کسی کو دو مسئلے آتے ہو نا تو وہ درس میں نہیں بیٹھتا، وہ کہتا ہو میں نے پہلے ہی پتہ انہاں مسئلیاں دا، انہاں مسئلیاں دا میں نے سارا پتہ ہے۔ اب اندازہ فرمائیں جن کے سینے پہ قرآن اترا ہے، جن کے دل انور پر قرآن اترا ہے، بے نیاز رب اپنے محبوب سے کیا فرمائے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے رسول مکرم، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے۔ اور سورہ مزمل کی پہلی آیتیں ذرا دیکھیں نا، وہاں میرے نبی کریم علیہ السلام کے رات کے قیام کا ذکر آیا نا، رات کو قیام، تہجد کی نماز حضور پہ فرض تھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو یہ تہجد کے وقت حضور کا قیام کرنا، اور پھر حکم ہوا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہاں نبی کریم علیہ السلام سے اللہ کریم فرمایا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کیجیے، قرآن مجید پڑھیے۔ اور وہاں سورہ مزمل میں کیا فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھے۔ ایک ہوتا ہے ترتیل اور ایک ہوتا ہے حدر۔ قاری صاحبان جب تراویح پڑھاتے ہیں تو وہ حدر سے پڑھتے ہیں، ترتیل سے نہیں، یہ حدر ہوتا ہے۔ ترتیل وہ ہوتی ہے جب کیسی محفل میں آپ نے دیکھا وہ قاری کان پہ ہاتھ رکھ کے بڑے اس نے صوت کے ساتھ آواز کو اٹھا رہا ہے، نیچے لا رہا ہے، تو ایک ایک لفظ جدا جدا سمجھ میں آئے، اسے کہتے ہیں ترتیل۔ اور حدر جو ہے وہ تیزی سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تلاوت قرآن کی اہمیت جو ہے آج کے درس قرآن میں، چونکہ رات کی تراویح میں یہ آیت کریمہ گزری ہے، اس لیے میں نے یہ خیال کیا کہ اس پر آج بات کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ جس ہستی پاک کے قلب انور پہ قرآن اترا ہے، بے نیاز فرمان اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب اس قرآن مجید کی تلاوت کیا کیجئے، اسے پڑھیے۔ یہاں دو باتیں میں عرض کروں گا، چونکہ رمضان شریف نزول قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے نا، تو اس مہینے میں تلاوت کی کیا کیفیت ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس مہینے میں جبریل آسمانوں سے اترتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ کسی حافظ صاحب کی منزل جتنی مزید پکی منزل ہو، مضبوط ہو، اللہ انہیں مبارک کرے، لیکن دور کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ جبریل حضور کو قرآن سنا رہے ہیں، حضور جبریل کو سنا رہے ہیں۔ اور جس سال حضور کا وصال مبارک ہوا، آخری رمضان شریف جو تھا، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ دور کیا تھا جبریل نے، 2 مرتبہ، کیونکہ اسی سال آپ کا وصال تھا، تو حضور 2 مرتبہ دور ہوا۔ تو تلاوت قرآن جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پچھلے درسوں میں سن چکے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے اور قرآن مجید رحمت بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن جو ہے اس میں ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے قرآن رحمت ہے۔ تو جب قرآن میں شفا ہے، قرآن میں رحمت ہے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، فرمایا علیکم بشفاعین، علیکم بشفاعین، اگر تمہیں شفا چاہیے تو 2 چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ علیکم بشفاعین، شفا کے متلاشی ہو، شفا چاہتے ہو، 2 چیزوں کو اپنے اوپر لازم کرو۔ فرمایا العسل والقرآن، ایک شہد ہے اور ایک قرآن مجید ہے۔ شفا چاہتے ہو تو 2 چیزوں کو اپنے اوپر لازم کرو۔ شہد کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے شہد میں۔
تو شہد ہمارے ظاہر کا علاج کرتا ہے، ہمارے ظاہر کے بیماریوں کے لیے شہد میں شفا ہے، اور باطن کی بیماریوں کے لیے قرآن میں شفا ہے۔ کسی آدمی کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہو تو ڈاکٹر کو جا کے کہے کہ میرے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج کرے، تو کیا اس کے پاس کیا علاج ہوگا؟ یہ کہے کہ میرا گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، اس کا کوئی علاج کر دیں، تو اس کا کوئی علاج ڈاکٹر کرے گا؟ تو اس لیے ایک ہے ظاہری بیماریاں، ایک ہیں باطنی بیماریاں۔ تو قرآن جو ہے حضور نے یہ بات سمجھا دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے باطن کی اصلاح ہو تو پھر سمجھو تمہیں قرآن مجید سے ربط رکھنا پڑے گا، قرآن مجید سے تعلق۔ ایک ہے اس کی تلاوت کرنا، ایک ہے سمجھ کے پڑھنا، اور ایک ہے اس پر عمل کرنا۔ تو یہ قرآن سراپا شفا ہے، قرآن رحمت ہے، اور اس قرآن مجید کی تلاوت میں اتنی برکت ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب یہ کتاب جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، وحی کی گئی ہے، اسے پڑھیے، اس کی تلاوت کیا کیجیے۔ اب ہماری مثال تو یہ ہے کہ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے جب علاج کرانے جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو چیک اپ کرے گا، آپ کا معائنہ کر کے، اور پوری میڈیکلی چیک اپ کے بعد وہ آپ کو ایک کاغذ کے اوپر نسخہ لکھ کے دے گا، یہ میڈیسن ہے آپ کی، یہ آپ نے یہ صبح و شام کھانی ہے، یہ دن میں 3 مرتبہ کھانی ہے، یہ ناشتے کے بعد کھانی ہے، یہ رات کو 1 وقت کھانی ہے، بتاتا ہے نا۔ اور ساتھ میں ایک پرچہ آپ کو ہاتھ میں تھما دے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ بھائی یہ چیزیں جن پہ ہم نے کانٹا لگایا ہوا ہے نا، یہ آپ نے کھانی نہیں ہے، یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی، یہ آپ کے لیے نقصان دہ۔ ایک ہے علاج اور ایک ہے پرہیز۔ تو ایک آدمی وہ نسخہ بھی لے لے، فیس بھی اس کی ڈاکٹر صاحب کی دی، رپورٹیں بھی کرائیں، سب کچھ کروانے کے بعد وہ نسخہ لے کے آ جاتا ہے، نہ وہ دوائی کھاتا ہے نہ پرہیز کرتا ہے۔ شوگر کا مریض ہو، بلڈ پریشر کا ہو، ہارٹ پرابلم ہو، ہیپاٹائٹس ہو، جو بھی ہو، اب جو علاج جب کیا جائے گا تو اگلی دفعہ آپ ٹھیک ہی نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈاکٹر صاحب آرام نہیں آیا، تکلیف بڑھ گئی ہے، تو وہ پوچھیں گے یہ جو نسخہ لکھا ہے یہ ناشتے کے بعد، یہ ناشتے سے پہلے، یہ رات سوتے وقت، یہ 3 صبح دوپہر شام آپ نے یہ میڈیسن کھائی ہے، دوائی پابندی سے کھائی؟ وہ کہے نہیں ڈاکٹر صاحب دوائی تو میں نے نہیں کھائی۔ پھر پوچھیں ہاں بھائی آپ نے، میں نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں آپ کے لیے سخت نقصان دہ ہیں، یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ کہیں گے نہیں دبا کے کھائی ہیں میں نے تو خود، میٹھی چیزیں بھی رگڑ کے کھائی ہیں، گوشت بھی کھایا، انڈے بھی کھائے، پھر بلڈ پریشر اپ رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گے ہاتھ کھڑے کر دیں گے، نہیں بھائی جب یہ 2 چیزیں کرنی پڑیں گی، ایک علاج اور ایک پرہیز۔ ہمارے رب کریم نے مسلمانوں کے لیے بڑی نعمتیں رکھی ہیں، جس طرح ڈاکٹر بتاتا ہے یہ 3 ٹائم کھانی ہے، یہ 2 ٹائم کھانی ہے، یہ صبح یہ شام۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، تمہارے لیے اللہ کریم نے خیر اور برکت کے لیے ایک دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی ہے، 5 مرتبہ نماز فرض کی ہے۔ تو پھر نہ تو ہم گناہوں سے بچیں، نہ ہم نسخہ استعمال کریں، تو پھر بتائیے پھر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اس کا معنی میں وہ نہیں لیتا، میں دوسرا معنی لیتا ہوں کہ دوائیاں بھی ڈاکٹر کو چیک کرا کے لکھوا رہے ہیں، پرہیز کے پرچے بھی لے رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی آپ کو شوگر ہے، کیا کیا چیز فائدہ دیتی ہے، کیا کیا چیز نقصان دیتی ہے۔ تو جب آدمی نہ پرہیز کرے، نہ دوائی کھائے، نہ کوئی توجہ دے، تو پھر اندازہ فرمائیے اس کی بیماری دن بدن بڑھتی نہیں چلی جائے گی۔ تو ہمارے اندر جتنی بھی باطنی اور اخلاقی بیماریاں ہیں وہ کیسے دور ہوں گی؟ ان کا علاج تو قرآن شریف میں ہے، ان کا علاج قرآن۔ حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا ہے، سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا، اور یہ پڑھ کے حضور خود حسنین کریمین کو نبی کریم علیہ السلام نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ علیکم بالشفاء، 2 چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ایک شہد ہے اور ایک قرآن مجید، اس میں شفا رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو حضور نے فرمایا ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، مسائل سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے، حضور نے فرمایا جب تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں،
وصال سے قبل حضور نے فرمایا سن لو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں سے تم وابستہ رہو گے لن تدلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک فرمایا میری اہل بیت ہے۔ ان سے جب تک وابستہ رہو گے تم ہدایت کی نجات کے راستے پر چلتے رہو گے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اپنا معمول بنانا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ الصوم والقرآن یشفعان، روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اسے سمجھ کے نہ پڑھا جائے تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ ایک طبقہ ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ آپ طوطا رٹا ہوا ہے، آپ ایسے پڑھتے جاتے ہیں، اس کو ترجمے سے پڑھو اور اس کو سمجھ کے پڑھو۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ اگر ویسے پڑھیں گے معنی سمجھ میں نہیں آتا تو ان کے نزدیک اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کی کوئی برکت نہیں۔ بزرگوں نے ایک بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ الف لام میم کے معنی آتے ہیں کسی کو؟ کاف ہا یا عین صاد، آپ میں سے کوئی عالم بیٹھے ہوں جو اس کا معنی جانتا ہو؟ نہیں، بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں ان کا معنی یا رب کریم جانتا ہے یا رسول کریم جانتے ہیں۔ اللہ کریم اور رسول کریم کے سوا ان کے معنی تو اگر الف لام میم پڑھیں گے تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ نہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ترجمے سے نہیں پڑھا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کاف ہا یا عین صاد اگر پڑھیں گے تو اس کے آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ چلو حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بات کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں جی، یہ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ایسے پی ایچ ڈی کا کیا فائدہ جو حضور کی حدیث سے متصادم بات کر رہے ہیں۔ کہتے یہ کیا بچوں کو طوطے کی طرح رٹاتے ہیں قرآن سے، کوئی اس کا ثواب نہیں ملتا ہے، اور پہلے اس کا ترجمہ پڑھو پھر ثواب ملے گا۔ تو حضور کی حدیث سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے ایک حرف کی تلاوت کی اس کے لیے اس تلاوت کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک حرف تلاوت کی اس کے بدلے میں ایک نیکی، اور ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر؟ پتہ یہ چلا کہ ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اب یہ حدیث شریف ہے، مجھ پہ آپ یہ حدیث شریف ذرا غور سے سن لیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث شریف ہے ترمذی شریف میں، ترمذی شریف حدیث شریف کی کتاب فضائل القرآن چیپٹر ہے اور یہ 16واں باب ہے ترمذی شریف کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا، یہ حضور خود فرما رہے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم، حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ان کا معنی تو آپ کو آتا ہی نہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ثواب نہیں ملتا، معنی نہ آئے تو نبی کریم طبیب اعظم فرماتے ہیں کہ الف لام میم پڑھیں گے 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ مولوی صاحب تو پرائمری پاس ہیں، ڈاکٹر نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ تیری پی ایچ ڈی کو کیا کریں؟ حضور تو فرما رہے ہیں ترمذی شریف میں کہ الف لام میم پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں۔ مانا آپ کو آتا نہیں، نیکیاں ملی ہیں یا نہیں ملی؟ ثواب ملا یا نہیں ملا؟ اب قرآن مجید میں کتنے حروف مقطعات ہیں بتائیں گے کوئی؟
مولویوں سے بڑے مسئلے پوچھتے ہیں، کچھ یاد کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو ایک دفعہ مجھ سے سن لیتا ہے اسے یاد ہو جاتا ہے۔ 29 حروف مقطعات ہیں، کل کتنی تعداد ہے؟ 29 29 حروف مقطعات ہیں۔ تو ان تمام حروف مقطعات کے پڑھنے پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف پڑھیں تو کتنی نیکیاں؟ 10 ہیں نا۔ لیکن اس میں عرفاء کیا فرماتے ہیں؟ عرفاء فرماتے ہیں کہ 90 نیکیاں ملتی ہیں الف لام میم پڑھنے سے۔ کتنی نیکیاں؟ 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ الف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی زبان سے الف لام میم جب پڑھتا ہے تو الف لام میم کی تلاوت سے 90 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور یہ ثواب ہر مومن کو ملے گا، خواہ وہ آیات کا معنی جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں فضائل القرآن میں یہ حدیث شریف ہے، 21واں باب ہے۔ یہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچی کتاب ہے اور سب سے بڑی عظمت والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب اس کی جو تعلیم حاصل کرتا ہے یا تعلیم دیتا ہے، حضور نے فرمایا خیرکم، تم سب میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن، لو اسی پہ درس ختم کرتے ہیں، بڑا دلچسپ سوال ہے۔ سب سے پہلے قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ سب سے پہلے پڑھانے والا کون ہے؟ پوری کائنات میں سب سے پہلے قرآن کس نے پڑھا اور سب سے پہلے کس نے پڑھایا؟ سورہ رحمان میں اس کا جواب، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم۔ سب سے پہلے قرآن پڑھانے والا رحمان، اور پڑھنے والے کون؟ آمنہ کے لال۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اور تمام انسانوں میں افضل کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ذات اقدس افضل و اعلیٰ ہے، اور کتاب سب سے اعلیٰ کلام ہے۔ رب کی ذات بڑی بلند و بالا ہے، تو بے نیاز رب پڑھانے والا حضور، پڑھنے والے، اور نصاب تعلیم کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی تعلیم، اس کی طرف توجہ دینا اور اس کی رغبت اور شغف دل میں رکھنا۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی تلاوت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ تو ہمیں روزانہ اپنی زندگی میں 2 چیزوں کو لانا چاہیے، ایک نماز اور ایک قرآن۔ ان کے بارے میں ہم بڑی غافل ہیں۔ کامیابی دین و دنیا کے لیے نماز کی پابندی، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، اور دوسرا ہے تلاوت قرآن۔ آئیے اللہ کریم سے توفیق مانگیں۔ آج 17 رمضان شریف ہے، تیزی سے یہ مہینہ گزر رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔ جو وقت رہ گیا اسے غنیمت جانیے۔ جس میرے بھائی نے ابھی تک قرآن شریف پڑھنا شروع ہی نہیں کیا، بھئی یہ جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس مہینے میں 1 مرتبہ تو پورا قرآن شریف ضرور پڑھ لو۔ اتنی تلاوت کرو کہ 1 مہینے میں 1 قرآن مجید کی منزل جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اللہ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنا، انوار قرآن سے ہمارے اخلاق کو سنوار دے۔ اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کریم، قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد تیرے عاجز و خطا کار بندے مسجد میں بیٹھ کر تیرا قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اے رب کریم، اس قرآن مجید کے نور سے ہمارے ظاہر کو بھی روشن فرما، ہمارے باطن کو بھی روشن فرما۔ قرآن مجید کی برکتوں سے ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو قرآن مجید کی برکتوں سے مولا دور فرما دے۔ سب دعا کرنے والوں کو صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی اور شفاء کلی نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو تقوی عطا کر، ہمارے دلوں کو طہارت عطا کر، نیکی کی رغبت، نیکی کا ذوق و شوق عطا فرما۔ جو تیرے گھر میں 5 وقت کی حاضری دیتے ہیں، تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں، تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اے اللہ ان سب کی دنیا بھی اچھی فرما، ان کی آخرت بھی اچھی فرما۔ اس مسجد شریف کو قیامت تک آباد اور شاد فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ماشاء اللہ۔